अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत निसा पारा नंबर 5 की आयत नंबर 85 और 86 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़्लुम मिन्हा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। जो शख्स सिफारिश करे अच्छी सिफारिश, उसके लिए उसमें से एक हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करे बुरी सिफारिश, उसके लिए उसमें से एक बोझ होगा, और अल्लाह हमेशा हर चीज पर निगहबान है। तो मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद की तरगीब दिलाना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक मुसलमानों के हक में खैर ख्वाही और शफाअत हुस्ना है। उसी मुनासबत से यहाँ अच्छी और बुरी शफाअत का बयान आया है। अच्छी शफाअत की तारीफ की गई है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे का जिक्र है कि शफाअत करने वाले को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छा बदला देगा, और बुरी शफाअत यानी हाकिम वक्त के पास जाकर लोगों की शिकायतें करने वाले को उस बदकिरदारी का बुरा बदला जरूर मिलेगा। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के लिए सिफारिश करे, फिर उसे उस सिफारिश करने के सिलसिला में कोई हदिया दिया जाए और वो उसे कबूल कर ले, तो वो सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। ये अबू दाऊद में मौजूद है। यानी वैसे कोई हदिया दे दे एक दूसरे को तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन सिफारिश के बदले में हदिया कबूल करना सूद की मानत कहलाता है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जरूरतमंद आता तो आप अपने शुरकाए मजलिस की तरफ मुतवज्जो होते और फरमाते, उसके लिए सिफारिश करो, तुम्हें भी अजर दिया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर जो पसंद फरमाता है फैसला फरमा देता है। ये बुखारी में मौजूद है। यानी जो कुछ भी नबी या अंबिया अकराम कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही कहते हैं, अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बात नहीं करते। अगली आयत में फरमाया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम उससे अच्छी सलामती की दुआ दो या जवाब में वही कह दो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा से हर चीज का पूरा हिसाब करने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि जब कोई शख्स सलाम करे तो उसको सलाम का जवाब जरूर दिया जाए, और वो जवाब सलाम करने वाले के सलाम से बेहतर हो या कम अज कम उस जैसा हो, दोनों तरह जायज है। यानी किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम तो जवाब में दूसरा या तो अस्सलामु अलैकुम या वालेकुम अस्सलाम कह दे, या फिर ज्यादा कह दे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम कहने की 10 नेकियां, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने की ऑल टुगेदर 30 नेकियां हो जाती हैं। तो बेहतर है कि पूरे का पूरा कहा जाए, क्योंकि ये नेकियां 30 आपकी हो जाती हैं और कितना ही अच्छा फायदा है। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और वो बैठ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का भी जवाब दिया और वो बैठ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए 20 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आया और उसने यूं कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब भी दिया, वो बैठ गया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ مسند احمد میں یہ موجود ہے، ابو داؤد میں بھی۔ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ احادیث پڑھنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے، تو اور دو تین حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر جواب دینا۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی جب بھی کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ فیمیل کے لیے ہوتا ہے یرحمک اللہ اور میل کے لیے ہوتا ہے یرحمک اللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہماری یہ مجالس بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں نیکی رکھنا، لوگوں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیک بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی۔ تو غور کیا جائے تو اس حدیث پر کتنے لوگ عمل کرتے ہوں گے آج کل؟ جو کوئی بازاروں میں راستوں میں اپنی مجالس لگاتے ہیں، آتی جاتی لڑکیوں کو عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، ان کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ یہ حدیث ضرور سن لیں۔ صحیح بخاری 6229۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہودیوں میں سے تمہیں کوئی سلام کہتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیک، تجھ پر موت وارد ہو، چنانچہ تم جواب میں یہ کہہ دیا کرو وعلیک، تجھی پر موت وارد ہو، مطلب ہوتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے خلاف تھے، تو اس طرح وہ گٹ گٹ کر کے کہہ دیتے تھے، دعا کی بجائے بد دعا دیتے تھے۔ اور یاد رہے کہ یہ حکم اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ جو اہل کتاب اسلام کے دشمن نہیں ہیں وہ کیونکہ اس طرح نہیں کہتے، السلام علیک نہیں کہتے، السلام علیک یا السلام علیکم کہتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو ان کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور نصرانیوں کو پہلے سلام نہ کہو، اور جب رستے میں ان میں سے کسی سے ملو تو ان کو تنگ رستے کی طرف مجبور کر دو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ یہ بھی اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کے دشمنوں کو دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ پہل کر لیں تو جواب میں آپ ضرور ان کو دعا دے سکتے ہیں۔ آگے بہت ہی چھوٹی بہت ہی اہم حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کہے، چلنے یا گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کہیں، اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6234۔ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں چاہے دن میں 10 مرتبہ کر لیں، بار بار السلام علیکم کہیں، کیونکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اسے تو دعا آپ دیتے ہی ہیں لیکن آپ کی نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی ایک آخری حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5193۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ من جو، یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش کرنا، حسنا نیک بات کی، یکن تو ہوگا، لہو اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے، ومن اور جو، یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش کرنا، سیئہ بری سفارش، یکن تو ہوگا، لہو اس کے لیے، کفل حصہ، منہا اس سے، وکان اللہ اور ہے اللہ سبحانہ و تعالی، علی پر، کل ہر شیء چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگران۔ تو مقیتا کا لفظ جو ہے نا وہ قوت سے ہے، جس کا ترجمہ خوراک ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ حفاظت کرنے والا، قابو پانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے، وَإِذَا اور جب، ہوئی تم دعا دی جائے تم کو، بتحیہ کوئی دعا، تو تحیہ دعا کو کہتے ہیں، یعنی التحیہ، التحیہ تو پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں تشہد کے وقت، تو وہ دعا ہی دعا ہے، اس لیے اس کا نام ہی التحیہ رکھا گیا ہے۔ بتحیہ کوئی دعا، فحیو تو تم سب دعا دو، بأحسن زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، منہا اس سے، او یا ردوہا سب لٹا دو اسے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، اللہ پر، کل شیء ہر چیز، حسیبا خوب حساب لینے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔